السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، انشاءاللہ العظیم آج ہم سورہ انعام کے رکوع نمبر 7 کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں، جو کچھ بھی سنیں، اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا۔ مشرکین اور کفار ہمہ وقت کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے ان کے خداؤں کی عبادت کر لیں، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ بتوں کی پرستش سے لوگوں کو منع کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتوں کو پوج سکتے ہیں؟ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں نے ایسا کیا بالمحال، اگر میں نے ایسا کیا بتوں کی پوجا کی، قد ضللت اذا، تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، پھر میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہ جاؤں گا۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، بہت سے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کافروں کے بتوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو بلا شک و شبہ یہ کفریہ کام ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے رب کی جانب سے ایک واضح نشانی پر ہوں، میں واضح دلیل پر ہوں کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن چیزوں کو تم پوجتے ہو، وہ باطل ہیں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور اس نشانی کی، اس دلیل کی تم نے تکذیب کی ہے۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور جس چیز کو تم جلد طلب کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ یقص الحق، وہ حق کو بیان فرماتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرے پاس دلیل ہے کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ بت تو ایک بے جان چیز ہے، اس کو انسان خود بناتے ہیں، پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ کتنی غیر معقول بات ہے، جن کو ہم خود بنائیں پھر اسی کے سامنے ہم جھک جائیں، یہ بالکل عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کو تم جلد طلب کرتے ہو۔ اصل میں کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ سچے ہیں، تو آپ ہم پر عذاب نازل فرمائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ما عندی ما تستعجلون بہ، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، کس کو عذاب دینا ہے، کس کو عذاب نہیں دینا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم اللہ کا چلتا ہے، کب کس کو عذاب دینا ہے نہیں دینا ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ یقص الحق، اللہ رب العزت حق بات کو بیان فرماتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل لو عن عندی ما تستعجلون بہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر میرے پاس ہوتا جس چیز کی تم عجلت میں ہو، جس چیز کو تم جلد طلب کرتے ہو، یعنی عذاب، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان معاملہ صاف ہو چکا ہوتا، معاملہ ختم ہو چکا ہوتا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت ظالموں کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ظالموں کو جانتا ہے کہ اس کو کب عذاب دینا ہے، نہیں جانتا ہے۔ اس میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، جب تک آپ ان کے درمیان ہے، عمومی طور پر ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت کسی کو بتا دے تو اس کا اختیار بھی کسی کو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی روک سکے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے اللہ کے عطا کرنے سے۔
اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے دوسرے انبیاء کرام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا ہے مگر یہ کہ اللہ رب العزت اسے جانتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو ہر ایک چیز کی خبر ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کے اندھیریوں میں کوئی دانہ نہیں ہے، کوئی دانہ نہیں ہے، چھوٹا سے چھوٹا دانہ نہیں ہے، اور نہ کوئی خشک ہے نہ کوئی تر ہے، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس لوح محفوظ میں تمام چیزیں محفوظ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں راتوں کو وفات دیتا ہے، جو تمہیں راتوں کو نیند دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا ہے، جو کچھ تم نے دن میں کمایا ہے، جو کچھ تم نے دن میں کیا ہے، اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ رب العزت تمہیں اس میں اٹھاتا ہے، جب رات میں تم سو جاتے ہو پھر صبح اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے، دوبارہ تمہیں اٹھاتا ہے، جگاتا ہے۔ کیوں؟ لِيُقْضَى عَجَلٌ مُّسَمًّى، لِيُقْضَى عَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ متعینہ مقدار پورا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے ایک مقرر حد، مقرر عمر متعین کی ہے، وہ عمر پوری ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کے طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ رب العزت بتا دے گا، خبر دے گا جو تم اس دنیا میں کرتے تھے۔ یہیں پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔